پاک کے فضل و کرم سے اور عنایت سے آج ہمارے جو ہے 15 بار جو یوں سمجھے سوا تلاوت میں اور تراویح میں ہمارے مکمل ہو گئی. تو اللہ پاک جو ہے اسی طرح فرصت زندگی کے طور سے تلاوت کو تراویح میں مکمل سماعت کریں اور تلاوت کی کو آج ہم دوسرا وہ تیسرے پارے کا بیان کر رہے ہیں سامنے. اور قرآن مجید دوبارہ جو ہے اس مقام پہ یعنی 274 آیت پاک سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات میں دن میں چھپا کے خرچ کر تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کا جو اجر ہے یعنی وہ اپنے انفاق کی سبیل اللہ کو کہیں اور والا ہوں اجر ان کے رب کہیں اور تلاش کریں گے تو پھر یقیناً جیسے پیچھے کہا گیا کہ مختلف قسم کی تکالیف میں خود بھی مبتلا ہوں گے اور دوسروں کو تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا کہ جس میں انسان ہے یا جس میں اذیت ہے یا جس میں اب یہ خود بھی انسان تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان ذہن میں رکھے کہ پالا ہوں آج لوگوں تو یہ بنیادی نقطہ انسانی عمل کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا خاص طور پہ فرمائش ہے کہ یہ سب سے مشکل. آپ بہت مربت سے مل سکتے ہیں, آپ آگے چند قدم بڑھا کے ویلکم کہہ سکتے ہیں, آپ یعنی بہت سے معاملات میں بہت کمپلیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن انفاق فی سبیل اللہ آپ کو قرآن کہتا ہے شیطان خود بات شیطان یہ یہاں دیکھ لیا تو وہ باقی سلسلہ رہتا ہے, وہ مکمل کر لوں تو پھر خرچ کر لوں, پھر اور سلسلہ آ جاتا ہے, بندہ کہتے ہیں اسے مکمل کر لوں پھر رائے مطابق دے تو پھر وہ سلسلے تو کبھی ختم ہوتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان جو انسان کی نفسیات سے کھیل انسان کی. قرآن مجید یہ فرماتا ہے شیطان صاحب ایمان پہ غالب نہیں آ سکتا, اس کو وسوسے کا شکار, اس کی قوت فیصلہ اور کچھ نہیں کر سکتا, آپ سے فیصلہ نہیں کروا سکتا. صاحب ایمان انسان سے فیصلہ شیطان نہیں کروا سکتا, لیکن آپ کے فیصلے پر وسوسے کے ذریعے راہ کے خوفزدہ کر کے آپ کو ان فیوچر کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے آپ کو جو ہے وہ وسوسوں کا شکار کر کے آپ کی قوت فیصلہ کیسا ہو. حالانکہ انسان جانتا ہے کہ ممکن ہے کہ جس مستقبل کو انسان سوچ رہا ہے وہ ویسے تو آتا ہی نہیں, کبھی کسی کی زندگی میں کبھی مستقبل نہیں. انسان سوچے کہ مستقبل آ جائے وہ حال نہیں ہوتا جو ہماری زندگی ہو سکتا ہے کبھی آئے, ہو سکتا ہے ہم اس جگہ پہ قدم ہی نہ رکھ سکتے جس سوچ کے ساتھ ہم چلتے ہیں. لیکن مطلب یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے فیصلوں پہ شیطان کے وسوسوں کو اثر انداز نہ, اور وہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ چاہیں جو آپ کے فیصلے پہ اثر انداز نہ ہو سکے, بس ایک ہی بات ہے اور وہ ہے والا ہوں اجروں کو. اور یہ بات شیطان جو ہے اس کی وسوسے ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. آگے قرآن مجید ربا کا ربا یعنی سود کا. اب یہ ایک بڑا اہم سود کے حوالے سے اصل میں ان چیزوں تک یعنی جیسے اب ہے جب میں آیا یہاں پر
تو میں دوستوں سے کہا کہ جو مورگیج ہے وہ سود نہیں، لیکن دوست ماننے پہ تیار نہیں تھے. آج سے آپ سمجھیے 22 سال پہلے 23 سال وہ بھی ماننے کو تیار. وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سود پہ آتی ہیں. اور آج کا ایک فقیہ جو ہے جو کہ پہلے ہی فتویٰ دیتا تھا، تو آج وہ فتویٰ دیتا ہے کہ جو مورگیج ہے جسے موضوع کہتے ہیں پھر وہ جو ہے وہ ہے اسلامی. کیوں؟ اس لیے کہ دو طریقے ہیں کسی شہر کو خریدنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بینک اور آپ دونوں مل کے خرید آدھی آدھی قیمت دیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا؟ اور دھیرے دھیرے آپ بینک کو اس کی قیمت واپس کرنا اور خود مائنس، یعنی 30,000 آپ 30,000 بینک تھے، آپ دونوں نے مل کے مکان خریدا ہے، آپ کو وہ 30,000 آپ کو اسے لوٹانا ہے. ایک طریقہ یہ دو فرد بھی ہو سکتے ہیں، دو ادارے بھی ہو سکتے ہیں، ایک فرد اور ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس سے اگلا اسٹیپ یہ کہ ایک شخص آپ کو پورے کا پورا مکان کوئی چیز آپ خرید، بس اب سادہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے پاس سے خرید کچھ نہیں دے رہا، یعنی وہ رائے اللہ تو نہیں خرید دے رہا کہ بھائی وہ کہیں بھی چلے آپ مجھے پیسے نہ دیں اور اجر و ثواب دے دیں. اس طرح تو زندگی نہیں چلتی. ایک بینک نے یا ایک فرد نے آپ کو خرید کے دیا، اب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے زیادہ، تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ لوٹاؤں، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ لوٹا دیتے ہی ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص یا جو لوگ ادارے میں بیٹھے ایک بلڈنگ ہے اس کا کیا ہے بلڈنگ ہے، وہاں پہ کام کرنے والا ساری چیزیں کس نے دی؟ جس کو مکان دے کے کیا. یعنی ہم یہاں اتنے افراد بیٹھے تو یہ سب مکان دیتے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ ایک بینک یا ایک ادارہ ہم سب کو مکان دے کے دیتا ہے. اب وہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ قاری صاحب تو نہیں، وہاں پہ کام کرنے والے لوگ خرچہ ہوئے ہیں، وہ تو انہوں نے پے دے دی ہے، تو انہوں نے بچوں کو چلانا ہے. قاری صاحب کے بچوں میں خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قاری صاحب خود اللہ کے نام پہ پل کے جوان ہوئے ہیں تو بچے بھی ان کے پل کے جوان جائیں گے، وہ بھی راہ لینا پل جائیں گے. قاری صاحب پل کے جوان ہوئے ہیں تو بچے بھی راہ، لیکن وہ وہاں پر تو قاری صاحب بینک پہ تو نہیں بیٹھے تو راہ لینا کہیں بھی آپ دے جائیں. یقینی بات ہے کہ ہم جتنے افراد ہیں جنہوں نے مکان دیا ہے ہم نے ان کے بچوں کے اخراجات بھی دے دی، کیونکہ وہ ہمارے لیے ورک کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہفتے میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ورک کرتے ہیں، وہاں پہ ساری ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں. تو ہم نے وہ جو پھر ہم نے اس نے مکان خرید کے دیا، ہم بھی مکان اگر کسی کو خرید کے دیتے ہیں تو ہم اس کا پروفٹ لیں گے، اسے راہ اللہ تو نہیں لیں گے. تو یہی طریقہ ہے. قرآن مجید سے ربا نہیں ہے. ربا کسے کہتا ہے؟ دراصل جب آپ کی رقم لیتے اور رقم میں پھر رقم کنزیوم ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، مکان تو ختم نہیں ہوتا. اب جو رقم آپ نے لی ہے اس رقم کو جب آپ لوٹاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 6 ماہ میں دیے تو 1,10,000 دینی ہے، سال میں دیے تو 1,20,000 دینی ہے، 1.5 سال میں دیے اب اسی طرح ہم جب قسطوں میں کوئی چیز لیتے ہیں، فریج وغیرہ یہ چیزیں، وہ سود نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کہ بالکل انسان سمجھتا ہے چیز، اس میں سود ہے. اور اس میں ذہن میں رکھیے کہ حرام سود سے مراد حرام چیز ہے. حرام بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یعنی آپ ظلم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ حرام ہو جاتا ہے ہمارا مال جب ایک مثال کے طور پہ ہم نے ایک
جگہ بنائی ہے جہاں پہ ہم نے ایک شخص کو 8 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے اس نے، اب اسی طرح کی ایک جگہ دوسرے کی ہے، وہاں پہ ایک مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ لیتا ہے مثال کے طور 1500۔ ہم اس سے کام کرواتے ہیں 8 گھنٹے، مگر ہم اسے دیتے ہیں 700 اور اس کا کانٹریکٹ بھی نہیں کرتے۔ دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ شخص ہے جو ریاست کے قانون کے مطابق وہ چلتا، اب اس نے دیا ہے 1500، کانٹریکٹ بھی کیا اس نے، اور اس نے دیا ہے، یعنی اس نے جو مراد میری یہاں پہ ویسے بیٹھے ہوئے افراد نہیں، تو مقصد ہے کہ اس نے دیا ہے 700، کانٹریکٹ نہیں کیا، اب اس کا مال جو ہے وہ کچھ میں کبھی سود ہی تو ہے، جو کہ جب انسان ظلم کرتا ہے مالی معاملات میں، جب انسان ایکسپلائٹ کرتا ہے کسی کا، وہ سود ہی ہے۔ سود کا یہی تو مفہوم ہے کہ آپ کسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی آپ کا ضرورت مند ہے، آپ اس کو 50,000 دیں، قرآن کہتا ہے اصول بنتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو پھر تو یقینی بات ہے وہ دے گا، جب آپ اس سے قانونی طور پہ دے بھی سکتے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وہ حالت نہیں ہے، وہ واپس کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اسے مہلت دے، اگر پھر بھی اس کی حالت نہیں سمجھتی تو اسے معاف۔ یا تو قرض دے سامنے والے کی حالت دیکھ کے دینا، آپ کو دیتے ہیں کئی میں نے دیا تو اس طرح مجبور ہو گیا، بھائی آپ سامنے والے کی حالت، آپ سے کسی نے مجبور تو نہیں کیا، اللہ نے مجبور نہیں کیا، وہ ضرورت مند کو آپ نہیں دے سکتے، آپ ابھی تو میری حالات نہیں ہے، اور اگر یہ پیسہ میرے پاس واپس نہ آیا تو ممکن ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، تو پہلے آپ اس سسٹم کو دیکھیں، اس کی ضرورت بھی کسی اور سے پوری ہو جائے۔ ویسے تو ریاست ہونی چاہیے ایسی کہ جو انسانوں کی ضرورت ضروریات کو پورا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم مزدور کا آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی میں نے کبھی بھی شراب اپنے جگہ پہ نہیں، وہ شراب سے بھی بدتر، یہ شراب سے بھی بدتر چیز کام کر کے، شراب ہم نے کبھی نہیں بیچی اور سود ہم نے کبھی نہیں کھایا، یہ سود ہی ہے۔ جب مزدور کے کام میں کوئی بھی انسان ڈنڈی مارتا ہے اور اس کا حق آتا ہے کہ حرام جائز بدترین چیز لیکن ہم محسوس، قرآن مجید اس کے بعد فرماتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیں، اب دیکھیے سود کے معاملے میں جب ظلم ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اس سے رک جاؤ سود سے، اگر نہیں رکتے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا جب، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ قرض پہ پیسہ لے کے یہ والا کیا جائے، اچھا پھر یہ کہ دینے والا اپنا شکلہ اونچا کر کے اور لینے والا جو بیچارہ قرض لیتا ہے جس نے اسے زیادہ دینا ہے، وہ شملے والا جو ہے وہ معاشرے میں عزت دار ہے، اور جو بیچارہ مجبوری سے قرض لیتا ہے اور پھر سود اسے دیتا ہے، یعنی سود دینے والا بیچارہ جو مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، اسے ہم کہتے ہیں بڑے خناس، اور جو دوسرا ہے جو لے رہا ہے کھا رہا ہے وہ معاشرے کی عزت کے ساتھ ہے نا، عجیب قسم کا مشورہ۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے، یاد رکھیے کہ اعلان جنگ ہے جب کوئی کسی کا حق کھاتا ہے مالی معاملات میں، یہ اتنا سخت ہے کہ قرآن مجید بھی اس معاملے میں سخت وسلم کی سیرت بات ہے، آپ کے صحابی جو ہے انہوں نے بس مال غنیمت میں سے ایک چادر لی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کتنے خوش قسمت ہیں، مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، جنت میں ہوں گے، آپ نے بتایا وہ جنت جہنم میں ہو سکے۔ مال غنیمت کی مالی معاملات کی بات کرتا ہوں، مال غنیمت کی بس ایک چادر بغیر اجازت، تو اس لیے مالی معاملات پہ ہم جو سلسلہ کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے،
قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے جب آپ کسی سے لین دین کریں مالی معاملات کے فرق ہو اسے دیکھیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا نہیں پتا، تاکہ لکھا ہوا ہوگا تو اولاد جو ہے وہ اس حق کو اپنے وصول کر سکے۔ ہم نے 283 آیت پاک تک بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔